قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ اللہ تعالیٰ کے متقین بندے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ رب ذوالجلال نے ان کو عطا کیا ہے اس کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ تھے جو راتوں کو زیادہ نہیں سوتے تھے اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، وہ لوگ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ انسان گناہ ہے، گناہ کا پتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر چیز ایڈوانس میں دی ہوئی ہے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، دماغ، دل سوچنے کے لیے، اور جو چیز ایڈوانس میں ملتی ہے اس میں بے ضابطگیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ آپ اپنی جیب سے پیسہ لگائیں اور جا کر بل جمع کروا کر پیسے لے لیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، جو خرچ کیا جا کر کے لے لیا۔ اور اگر آپ کو ایڈوانس میں مل جائے 10 لاکھ کہ یہ خرچ کرو اور حساب دو اور لے لو، تو حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں بھول چکا ہوتا ہے اور پیسے زیادہ دیکھ کر کہیں غلط لگا چکا ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ سب چیزیں ایڈوانس میں ملی ہیں اور ان کو غلط استعمال کرنا یہ بہت ممکن ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ نہ کریں آپ، غلط سوچ آ جاتی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا، کچھ حرکت کر لی تو گناہ مل جاتا ہے۔ بازار میں نکلیں، آنکھ کھولیں تو کوئی نہ کوئی چیز غلط نظر آ جاتی ہے، کان کو کوئی نہ کوئی چیز غلط سننے کو مل جاتی ہے۔ کچھ بھی نہ کریں، کچھ نہ دیکھیں، کچھ نہ سنیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعضاء اپنی عبادت کے لیے دیے ہیں۔ یہ فضول بیٹھا رہا، عبادت نہیں کرتا، ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان کا صحیح شکریہ ادا نہیں کیا، یہ بھی اس کے کھاتے میں آئے گا۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو میری زبان کا حق ادا ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے کانوں کا حق ادا ہو رہا ہے، باقی اعضاء کا حق کب ادا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں قصور آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، اس لیے فرمایا وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر میں باریک حساب شروع کروں نا، انصاف کروں تمہارے ساتھ، تو زمین کی پشت پر کوئی جاندار جینے کا حق نہیں رکھتا۔ سب وائلیٹ کر رہے ہیں، جو ہم نے کہا اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری سب میں ہے، اس لیے گزارا اس میں ہے کہ اس سے بس سوری کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، اسی میں گزارا ہے، اور کوئی شکل نہیں کہ آپ پرفیکٹ ہو سکیں۔ جتنی بھی ہم نیکیاں اور طاعت گزاریاں کر لیں وہ ہماری ایک آنکھ کی قیمت نہیں بنتی، باقی اعضاء کی قیمت کون دے گا؟ دوسرے معنی میں اگر اللہ تبارک و تعالی سب کو گونگے بہرے نابینے پیدا کر دیتا اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا
کہ اتنے لاکھ نماز پڑھنے سے آپ کو آنکھ ملے گی، اتنے لاکھ نمازیں ہم پڑھتے آنکھ لینے کے لیے اور اللہ سے کسی قسم کے اجر کی امید نہ رکھتے کہ اس کا کوئی اجر بھی ہوگا، آنکھ کے لیے محنت کی ہے، آنکھ مل گئی۔ لیکن وہ رب ذوالجلال ہے کہ جس نے تمام اعضاء دے دیے ہیں، اور پھر اب ہم انہی اعضاء کا شکر ادا کرتے ہیں تو ان پر پھر اجر عطا کرتا ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمیں کوئی ثواب نہ دے تو بھی ہمارا فرض ہے کہ اس کی بات مانے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ غلام مزدوری نہیں مانگا کرتا، نوکر مزدوری مانگتا ہے۔ جو خرید کر لائے وہ یہ نہیں کہتا کیا دو گے۔ اس لیے رب ذوالجلال ہمیں عبادت کا حکم دیتے ہیں، ہم عبادت کریں، وہ کہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تب بھی اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ تو پھر بھی اس پر اجر عطا کرتا ہے، جنت کے وعدے فرماتا ہے، اور وہ سچا ہے، وفادار ہے، ضرور دے گا۔ انسان اور رحمان کے بیچ میں اس کی وائلیشنیں، اس کی نافرمانیاں، اس کی بغاوتیں وہ حائل ہو جاتی ہیں تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واسجد واقترب، کلا لا تطعه واسجد واقترب، سجدہ کر، قریب ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جتنا اکڑے گا اتنا رب سے دور ہوگا، جتنا سر نیچے کرے گا اتنا رب کے قریب ہوگا۔ تو اپنے گناہوں کو بیچ میں سے نکال دے، ایمان کا لیول بھی اپ ہو جاتا ہے، رب کے بیچ میں فاصلے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرتا ہے، وہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کا محبوب ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا۔ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، جو نماز فرض کی، زکوٰۃ کی، روزے، جو میں نے فرض کیے ہیں وہ میرے قرب کا سب سے میرا محبوب ذریعہ ہے، ان کے ذریعے آپ بہت جلد میرے قریب آ جاتے ہو۔ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، اور جو رہی سہی کسر ہوتی ہے وہ نفلی عبادت کے ساتھ انسان مزید اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت بھی کرتا ہے۔ میں بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ میری طاعت میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور میرے کسی حکم کو وائلیٹ نہیں کرتا، مخالفت نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، اور جب وہ میری کوئی بات رد نہیں کرتا تو پھر میں بھی اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ فَإِذَا دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، جب وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا۔ وَعَلَىٰ إِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ مانگے میں ضرور پناہ دوں گا۔ تو یہ اللہ کا قرب بیچ کے گناہوں کو ختم کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اور بیچ کے گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ نظام رکھتا تو یہ انصاف ہوتا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، جنت کا راستہ دکھا دیا، جہنم کا دکھا دیا، جنت کی طرف لانے والے انبیاء بھیج دیے، جہنم کی طرف کھینچنے والا شیطان آ گیا، تو انصاف ہے۔ اب جو نیکی کرو گے، جو برائی کرو گے، اس کا حساب ہو جائے گا۔ یہ انصاف کی بات ہے اگر یہ نظام ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی عدل سے بڑھ کر فضل کا راستہ اختیار کیا۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 دیتا ہے، ایک گناہ کرتے ہیں تو 1 دیتا ہے، اور پھر 40 سال 60 سال گناہ کرتے گزر جائیں
توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ 60 منٹ بھی نہیں لگاتا اور سارے معاف کر دیتے. یہ اس کا فضل ہے. اگر گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ باقی رہتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہم بچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. اور ہر وقت استغفار کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے معافی، سوری. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ بھی انسان کرتا رہتا ہے، معافی بھی ملتی رہتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ایک شخص گناہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہے. جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے. اللہ پھر وہی فرماتا ہے اچھا میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جب میں نے معاف کر دیا. چوتھی بار پھر آ کر کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں جا میں نے معاف کیا، یہ تیری حالت جب تک رہے گی جو چاہے کرتا رہے، جب تک توبہ کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا. اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ایڈوانس میں ہر چیز لے کر لازمی کوئی نہ کوئی وائلیشن کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنا بڑا ہی پسند ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے. فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے آئے جو گناہ بھی کریں اور پھر توبہ بھی کریں. اور فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا غلط کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں اچھے وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا ایک شخص اپنے گدھے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنا راستے کا کھانا دانا ساتھ لیا اور چل پڑا کسی سفر پر، مقصد کے لیے جا رہا تھا. راستے میں جنگل پڑتا تھا، تھک گیا، اترا، گھوڑے کو باندھا، سو گیا. سو کر اٹھا تو معلوم ہوا کہ گھوڑا بھی غائب ہے اور اس سامان بھی اس کے اوپر تھا وہ بھی غائب ہے. اب جنگل ہے، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، تلاش کیا، تھک گیا، کچھ نہیں ملا. اور اس کو معلوم ہے کہ میں پیدل یہ جنگل کراس کر نہیں سکتا، سواری اور کھانا میرے پاس نہیں ہے، اب موت کے سوا کوئی راستہ نہیں. پھر لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی. دوبارہ آنکھ کھلی تو گھوڑا بھی موجود ہے اور اس پر اس کا کھانا بھی موجود ہے. اس کی گویا زندگی واپس آ گئی. کہتا ہے واہ وے واہ اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا کیا تھا؟ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. اتنا خوش ہوا کہ اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ یہ کہہ بیٹھا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوئی تھی کہ خوشی کی وجہ سے ہوش اڑ گئے تھے، فرمایا للہ افرح بتوبۃ العبد، اللہ تبارک و تعالی بندے کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے اس کو کہ میرا بندہ واپس آ گیا. وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ کسی کو عذاب ہو، وہ چاہتا ہے سب پاس ہو جائیں. وہ تو راستے دیتا ہے، وہ تو بہانے دیتا ہے. توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ عذاب نہیں دینا چاہتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے.
آپ کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، آپ کے جانے کے بعد بھی جو لوگ رب سے معافیاں مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، لوگ اس سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی کا اظہار کر کے آئندہ عزم کریں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ حقوق اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، حقوق العباد کا حق یہ ہے کہ لوگوں کے حق واپس کیے جائیں۔ تو استغفار کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا۔ استغفار کا معنی یہ نہیں کہ آپ استغفار کہو، توبہ کرنا اس سے کا یہ معنی نہیں بنتا۔ آپ کہو استغفر اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ غافرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹ آنا، بھاگے ہوئے غلام کا، نافرمان کا اللہ کی طرف واپس آ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کر لینا، بھولے ہوئے کا گھر آ جانا، یہ معنی ہوتا ہے توبہ کا۔ توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے یہ توبہ کرتا ہے، رب ذوالجلال کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور اس کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ یا اللہ ہم تیرے پاس آپ سے درخواست کرتے ہیں تیرے وہ بندے جنہوں نے توبہ کی ہے ان کو معاف کر دے۔ تیرے لیے تیرے دوست فرشتے تیرے رب سے سفارش کرتے ہیں، اور فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم مجھ سے سفارش کرو کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ یا اللہ ان کو عذاب سے بچا لے۔ تو استغفار اس جہان کے عذاب سے بھی بچاتا ہے اور اس جہان کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ اس شخص کے لیے جنت ہے، لمن وجد فی صحفہ استغفارا کثیرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے اعمال نامے میں زیادہ استغفار ملا اس کے لیے جنت۔ تو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی ستائش بھی کرتا ہے، ان کی تعریفیں بھی کرتا ہے، ان کے لیے فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ آتا ہے، مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک جتنے گھنٹے ہوں ان کو 3 پر تقسیم کر لو۔ جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے نہیں بتایا۔ آخری تہائی حصہ تو ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نزول کیسے فرماتا ہے؟ ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں ایمانیات کا حصہ ہے، اور ایمان جہاں آتا ہے وہاں لاجک ختم ہو جاتا ہے۔ لاجک جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں آسمان پر۔
عرش پر. کہنے لگا کیسے؟ فرمانے لگے سن، الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پہ ہونا قرآن کے آیات سے ثابت ہے. والکیف مجہول، کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. والسؤال عنہ بدعہ، جو رب جہاں خاموش ہو پھر اس کا سوال کرنا یہ بدعت ہے. اور پھر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اس کو پکڑ کے مسجد نبوی سے نکال دو، یہ تمہارے دماغ خراب کرے گا. تو ان احادیث اور آیات کے بارے میں جو ثابت ہے مان لو اور بس، آگے اپنا دماغ نہ چلاؤ. رب ذوالجلال اوپر ہے، نزول کرتا ہے آسمان دنیا پر اور ہاتھ پھیلا دیتا ہے. کیسے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. ہمیں کیفیت نہیں بیان کی. ہاتھ پھیلا کر کیا فرماتا ہے؟ حال میں مستغفر فاغفر لہ. اور سارا دن 24 گھنٹے ہو گئے، سب نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے. کوئی ہے جو مجھ سے بخشش نامہ سائن کروانا چاہتا ہو، مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اس کو معاف کر دوں. خود کچہری لگاتا ہے، یہ اس کو پسند ہے یہ بات کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کریں. خود فرماتا ہے حال میں مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ حال میں مسترزق فارزق کو، کوئی شخص ہے جو کہے میں جاب لیس ہوں، پیسہ نہیں ہے، فقیر ہوں، مجھ سے مانگے میں اس کو روزی عطا کر دوں. اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا رب. تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ اور بندے کے بیچ کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں. آپ کا وہ بچہ جو آپ کی باتیں مانتا ہے اور وہ بچہ جو آپ کا نافرمان ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر نافرمان بچہ معیشت میں کمزور ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں اور آپ کے پاس ہے، آپ اس کو فوراً دو گے، اس کا علاج کرواؤ گے، اس کی حاجت پوری کرو گے، اس لیے کہ بچہ بڑا طاعت گزار ہے، اس سے آپ کو محبت ہے. تو جب رب ذوالجلال والاکرام اور اللہ کی مثال انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کا تعلق ہمارے ساتھ والدین سے زیادہ ہے. اگر ہم اس کے طاعت گزار ہو جائیں اور اپنے اور اس کے بیچ میں جو گناہوں کے پردے اور پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. رب ذوالجلال خود ہی دیکھتا ہے اور حاجات پوری کرتا چلا جاتا ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، مسلسل بارش عطا کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بہت زیادہ بارشیں آ جائیں، ضرورت سے زیادہ نہ ہوں، ڈیم بھر جاتے ہیں، بجلی سستی ہو جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، انڈسٹری اچھی ہو جاتی ہے، ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے، پانی کے ذریعے کھیتی اچھی ہو جاتی ہے، کھیتی اچھی ہو تو جانور اچھے ہو جاتے ہیں، دودھ اچھا ہو جاتا ہے، ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ بارشیں زیادہ کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اس کے نتیجے میں مال نہیں اموال عطا کرے گا. آج آپ کی سب سے بڑی شکایت کیا ہے؟ مہنگائی بہت ہوگی. کوئی کہتا ہے جی جاب نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے جی کرونا کھا گیا، فیکٹریاں بند ہو گئیں، انہوں نے مجھے جواب دے دیا. یہ سب کے سب رب ذوالجلال کبھی چیونٹیوں سے، کبھی چڑیوں سے، ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ آسمان سے عذاب آتا ہوا نظر آئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت استغفار کریں اور ہم نہیں سب کے سب لوگ کریں تو رب ذوالجلال اپنی وبائیں بھی ہٹا لے گا، خوش ہو جائے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری یہ سب شکایتیں دور کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال نہیں اموال دے گا. وَبَنِينَ، بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، بچہ کوئی نہیں، ساری کوششیں کر لی، سارے ڈاکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں رزلٹ سارے ٹھیک ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو اولاد عطا کرے گا. اور بنین کہا، بیٹے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 3 مرلے کا ذاتی گھر ہو تو بڑی بات ہے. اللہ اتنے بڑے گھر دے گا کہ جس میں باغیچے لگا سکو، اور ان کو پانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نہریں چلا دے گا. سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے کسی کی؟ دنیا میں کیا کر لو گے؟ یہی اپنا گھر ہو جائے، اپنی سواری ہو. اب چھوٹا گھر ہے تو تھوڑا بڑا ہو تو کسی اچھی سوسائٹی میں ہو، بڑا اور اس میں چھوٹا سا باغیچہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں گا، بس تو ذرا میرے قریب ہو کر تو دیکھ. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، قرآن سچا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، باغات بھی دے گا، اچھے گھر بھی ملیں گے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر بھی بڑا اچھا ہے، ہر چیز کی ریل پہلے، مگر اپنی صحت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. مجھے کیا فائدہ سب نعمتوں کا، میں تو کچھ کھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں اضافہ فرما دے گا. آنکھ ہے تو زیادہ اچھا دیکھے گی، دل ہے تو زیادہ اچھا کام کرے گا، کان ہے تو زیادہ اچھا سنے گا. آپ کی ہر قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا. آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ میں جوانی کی رمق لوٹ آئے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں. اور یہ سب باتیں میں آپ کو قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جب تک رب کی رحمت نہ ہو جنت نہیں مل سکتی. اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب انسان رب سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. جب رحمت آتی ہے تو پھر اس رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ سکتا ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنتیں بھی ملتی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، جتنا قدر انسان رب کے زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اپنے چھوٹے گناہوں پر بھی بل کرا ہوگا. اس کا دل چھوٹے گناہ بڑے کر کے دکھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشی بخشوائی ذات ہیں، تہجد پڑھتے ہیں وفی صدر ہی عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسے آوازیں آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی. اور جتنا انسان گناہ گار ہوتا ہے اس کا دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں. پھر دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، تو کیا ہوا میں نے 2 نمازیں چھوڑی ہیں، وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو ایک بھی نہیں پڑھتا. وہ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو نیک بنا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. فرمایا میں ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھے معاف فرما دے. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے. تمام نیک لوگ ہر وقت رب سے معافیاں مانگتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل بھی ختم کر دے گا. اور
استغفار کے کئی سیغے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ والی دعا اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں. صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے. جو صبح پڑھے گا معنی پر غور کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ، اگر مر گیا تو جنت میں جائے گا. شام پڑھے گا، مر گیا تو جنت میں جائے گا. یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی صیغہ ہے استغفار کا. سورہ مومنون کی آخری آیت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار کا بہترین صیغہ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار کا صیغہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار کا صیغہ ہے. اور بھی اس کے صیغے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کوشش کرو صبح و شام 100 بار پڑھ لیا کرو. اور مجلس میں باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہوتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم 70 بار گن لیتے تھے، آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے تھے. تو ایک ہے دل کے حضور کے ساتھ اور سمجھتے ہوئے، گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، آئندہ گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ، پکی توبہ. اور ایک یہ ہے کہ اب باقی کام بھی چل رہے ہیں، توجہ اس کی پوری کبھی ہے کبھی نہیں، مگر وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اگرچہ اس کا فائدہ اتنا زیادہ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، جو کہتے ہیں نیکی کو دل نہیں چاہتا، جو لوگ کہتے ہیں موبائل بڑا وقت ضائع کر دیتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح و شام 100 بار مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ پڑھ لیا کریں. اور استغفر اللہ 100 بار، یا جتنے صیغے میں نے بتائے ان میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار، تو یہ ان میں سے کوئی صیغہ. اور اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. اور پھر درود 100 بار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھ لیں، بے مشکل آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کا. اللہ جانتا ہے آپ کی کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ. میرا اس میں کافی ساری چیزوں میں ذاتی تجربہ بھی ہے. بیماریاں، رزق کی کمی، قرضے کی زیادتی، اور اوقات میں بے برکتی، رزق میں بے برکت، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس میں فائدہ عطا کر دیتا ہے. اس کو اپنے اذکار کا حصہ بناؤ اور صبح و شام کے اذکار کا بھی خیال کیا کرو، اور چلتے پھرتے جب بھی موقع بنے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.